अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले आपसे गुज़ारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम बहुत सीखते हैं और हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हिंदुस्तान को अमेरिका की तरफ से वार्निंग मिली है। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका तो आपको पता है शीरो शक्कर होते हैं। लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना है कि अमेरिका को इस मामले में भारत को वार्निंग देना पड़ी है और वो इस तरह कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो 2 दिन के दौरे पर भारत में थे। लेकिन उनके जाने से पहले ही स्टेट जो डिपार्टमेंट है, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम वहाँ पे इंसानी हकूक़ का मामला उठाएँगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि पिछले साल, डेढ़ साल से तो हम आपको बता रहे हैं कि कितने इंस्टीट्यूट्स जो हैं, कितनी ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, उन्होंने इस मामले में भारत को बताया है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है सिलसिला। और आपको याद होगा फ्रीडम हाउस की वो रिपोर्ट कि जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ एक-एक चीज़ जो थी, वो उन्होंने सॉर्ट आउट करके बताई कि जनाब ये देखें आपने क्या-क्या किया है, आपके यहाँ शख्सी आज़ादियों का क्या हाल है, वहाँ पे मज़हबी आज़ादियों का क्या हाल है, प्रेस की क्या हालत है। एक-एक जो था वो जो इंडेक्स था, उसमें उन्होंने बताया। फिर आपको याद है कि जो स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट था, उसने तो उन्होंने कह दिया कि आप जमहूरियत हैं ही नहीं, आप जमहूरियत नहीं हैं। और सबसे बढ़ के ये कहा कि आपका जो निज़ाम है, वो किसी भी सूरत में लोगों के लिए वो बेहतर नहीं है। तो ये बहुत बड़े एक किस्म के इल्ज़ामात थे। अब इन्हीं प्रेशर्स की वजह से आपको याद है कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ की हालत है, मुसलमानों के साथ तो ये करते ही करते हैं। अब इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ क्या-क्या मामला शुरू कर दिया। अभी अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो भी की थी, फादर स्टैन स्वामी के हवाले से। आपको याद है कि वो बेचारे नहीफ़ इंसान 80s में थे, ऑक्टोजेनेरियन थे और उनको हॉस्पिटल में इन्होंने बंद किया हुआ था और उनको ज़मानत भी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बीमार हूँ, मुझे एक हेल्प चाहिए होती है खाने-पीने में, वो स्ट्रॉ के साथ खाना खाते थे, इन्होंने उनको हेल्प भी नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट भी वो लटकाती रही उनका केस। और फिर एक दिन जब वो उनका केस जब चला हुआ था, तो उसमें उन्होंने जाके बताया कि जनाब वो आज उनकी डेथ हो गई। तो ये हालत है वहाँ पे शख्सी आज़ादियों की और ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ की। मुसलमानों के साथ जो कवानीन आ रहे हैं, उनके आपको मालूम है कि क्या हालात हैं। किस तरीके से वहाँ पे लोगों की जो एक घुटन है, वो उसका माहौल बढ़ता चला जा रहा है। जर्नलिस्ट जो हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कोई अगर बात करता है, कोई ट्वीट कर देता है, तो उसको उठा के ले जाते हैं। कोई छोटी-सी बात कर देता है, तो उसके ऊपर केस चला दिया जाता है। अभी आपने पिछले दिनों में देखा कि वहाँ पे कितने जर्नलिस्ट जो हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने ट्वीट किया है। फिर ट्वीट से मुझे याद है कि ट्विटर के साथ पंगा लिया हुआ है। ट्विटर के साथ पंगा है, व्हाट्सऐप के साथ पंगा है। हर तरफ से हर हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को कंट्रोल किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से फिर अमेरिका ने कंपेल्ड फील किया कि उन्होंने जाके सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वहाँ पे वार्न किया है कि आपके जो सिस्टम्स हैं, वो बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और आपको इस मामले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर जब ये इन्होंने देखा कि ये मामला जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो फिर उन्होंने कहा जी हाँ जी, हम वी आर रेडी टू सिट विद द यूएस एंड टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स इश्यूज। तो भई ये मसला तो नहीं है, मसला तो ये है कि आपके जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें। जो मामलात वहाँ पे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो जो एक नारा था ना, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ये इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो हम देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे हिंदुत्व के जो एक नज़रिया है उसको लेके और मेजॉरिटेरियनिज़्म का एक सिलसिला हम देख रहे हैं, उसकी वजह से जो भारत में जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो छोटे-छोटे तबके हैं, अभी आपने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ है मिज़ोरम में और असम में, किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने एक-दूसरे के बंदों को मारी हैं गोलियाँ और मार दिया उनको। ये तब होता है जब आप लोगों के हकूक उनसे छीन लेते हैं, जब आप उनको बोलने नहीं देते हैं, जब आप उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, तो फिर रिएक्शन होता है। तो यही हाल जो है वो अभी वहाँ पे हो रहा है। अभी एक स्टेट दूसरी के साथ स्टेट के साथ लड़ रही है। हिंदुस्तान ने चीन के साथ क्या लड़ना था कि ये तो आपस में ही इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और आपस में एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत के साथ मुठभेड़ कर रही है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल हुई है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका मेजॉरिटेरियनिज्म का और हिंदुत्व का जो एक नज़रिया है, वो ना सिर्फ भारत में चल रहा है बल्कि इसको वो बाकी जगहों पे भी बहुत ज़्यादा तरीके से और शदीद तरीके से उसको परसू कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में, यूरोप में
اور اس طرح کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ یہ اپنے نظریات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہندوستان کا جتنا بھی وہاں پہ ایک ڈائسپورا وہاں پہ موجود ہے امریکہ میں، مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہندوتوائی جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے وہاں پہ مندروں میں اور دوسری جگہوں پہ وہاں پہ اپنا انفلوئنس وہ بڑھا رہے ہیں. خاص طور پہ جو میری بات ہوتی ہے مختلف آرگنائزیشنز لائک ایسپائر سے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ایک سٹوری ہے یہ آپ دیکھیے گا. یہ DW کی سٹوری ہے، یہ جرمن آرگنائزیشن ہے، یہ اس کی سٹوری ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹاپ US ڈپلومیٹ بلنکن وارنز انڈیا اوور ہیومن رائٹس ریکارڈ. US Secretary of State Antony Blinken has warned New Delhi not to backslide on human rights amid mounting criticism that the Indian government is cracking down on dissent and discriminating against its Muslim population. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو بھی لوگ ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ جو کریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں. اور مسلم پاپولیشن جو ہے وہ تو خیر ماشاءاللہ انہوں نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اور وہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہی مسلمان ہے. آپ نے دیکھا نہیں لنچنگ کس طرح کرتے ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. جو بھی بات کرتا ہے، جو بات بھی کرے گائے کی، اس کو مار دیتے ہیں. US Secretary of State has warned India on Wednesday not to backslide on democracy amid mounting criticism from rights groups that civil liberties are under attack. یہ جو مختلف گروپس ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سول لبرٹیز جو ہیں وہاں پہ شخصی آزادیاں جو ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں. Blinken on his first visit to the country since joining US President Joe Biden's administration held talks on supplies of COVID-19 vaccine, security cooperation, China and Afghanistan. ان ایشوز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور لیکن جو بنیادی بات ہے وہ ہوئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. But the top US diplomat used his earlier meeting with civil society leaders to press the Indian government on Prime Minister Narendra Modi's human rights record. اب یہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اور ان سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں مودی صاحب سے کہ جناب وہ آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک کریں اور اپنے ہیومن رائٹس کا ریکارڈ اس کو بہتر کریں. Both of our democracies are works in progress, Blinken said. Sometimes that process is painful, sometimes it's ugly, but the strength of democracy is to embrace it. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ڈیموکریسیز ہیں، ہمیں اس کے اوپر اپنے جو ہے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. At a time of rising global threats of democracy to democracy and international freedoms, we talk about a democratic recession. It's vital that we two world-leading democracies continue to stand together in support of these ideals. Later on Wednesday, Blinken met with Prime Minister Modi and Foreign Minister Subramaniam Jaishankar. تو ان کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور یہ پوری تفصیل ہے، یہ اس کی میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا انہوں نے روہنگیا ریفیوجیز، دیکھیں یہ بھی ایک سٹوری ہے کہ انہوں نے روہنگیا ریفیوجیز کو وہاں پہ راؤنڈ اپ کر لیا ہے، جو کہ ان کو واپس میانمار میں یا برما میں بھیجیں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ حالات کیا ہے. اب دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جو فادر اسٹین سٹامی کی، تو انہوں نے کہا کہ earlier this month an 84-year-old priest and tribal rights activist، اب نام نہیں انہوں نے لکھا لیکن ان کا نام تھا فادر اسٹین سوامی، charged with terrorism offensive، ان کے اوپر ٹیررزم کا چارج لگا دیا یار for God's sake. died after 9 months in custody، 9 مہینے ان کو کسٹڈی میں رکھا بیچارے. اب دیکھیں ایک مطلب پریسٹ ہے، اور وہ ٹرائبل لوگوں کی، خاص طور پہ یہ جو پرانے لوگ ہیں جو وہاں پہ ان سے پہلے کے وہاں پہ رہنے والے ہیں، ان کے رائٹس کی، کیونکہ ان کی شخصیت انہوں نے ختم کر دی، ان کی آئیڈینٹی انہوں نے ختم کر کے رکھ دی ہے، تو ان کے رائٹس کے لیے وہ فائٹ کرتے تھے. تو ان کو 9 مہینے اندر رکھا، اور وداؤٹ اینی ٹرائل فائنلی ہی ڈائیڈ. آپ اندازہ لگائیں یہ حالت ہے وہاں پہ انسانیت کی. It prompted international outrage, including from the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. A recent religion-based citizenship law is widely seen as discriminatory towards Muslim. یہ جو وہاں پہ آسام وغیرہ میں انہوں نے لاز بنائے تھے وہ دیکھیں. اچھا اب یہ جو صورتحال ہے یہ میں اب اس کی میں پوری تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ افغانستان اور یہ باقی چیزیں ان کی وہ چلتی رہیں گی، لیکن ہمارا جو ایک تھوڑی سی ایک وف آف آپ کہہ لیں کہ کولڈ ایئر جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں جو ملی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھایا ہے، کاش کہ اس میں یہ کشمیریوں کا بھی ذکر کر دیتے بلنکن صاحب.
اگر ان کو توفیق ہوتی تو تھوڑا سا کشمیریوں کا ذکر بھی کر دیتے کہ کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں، جہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کو عید کی نمازوں میں بھی وہاں پہ اتنی پریشانی ہوئی ہے، قربانی کرنے میں لوگوں کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، ڈیموگرافک چینج کرنے کی وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہندو جو لوگ ہیں ان کو بسایا جائے اور مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے جہاں پہ آپ بیسک ہیومن رائٹس ہی نہیں اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ سے کیا بات کی جائے اور کیا آپ سے توقعات کی جائیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا حالانکہ ابھی بھی مجھے شک ہے کہ یہ صرف آن پیپر ہی ہوا ہوگا بات، یہ کوئی جینوئن طریقے سے انہوں نے اس کو پرسو نہیں کرنا، نہ یہ صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایک لالی پاپ دینے کے لیے کہ جی ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی، ہم نے وہاں پہ یہ بات کر دی تھی اور وہاں پہ اب امید ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر جو انڈیا کے یہ کہنا ہے کہ جی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں بیکاز وی آر ٹو ڈیموکریسیز، تو اس طرح کی جو چیزیں یہ چونکہ گلوبل لیول پہ تمام لوگوں کے کنسرنز ہیں، اس لیے ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہو بھی نا، اگر آپ کچھ ہو ہی گئی نہیں تو پھر امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، اس کا اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کشمیریوں کے لیے خاص طور کے اوپر کوئی گڈ نیوز آئے تو پھر ہم سمجھیں کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہماری جن سے لوگوں سے بات ہوتی ہے جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ایک انتہائی زیادہ حبس کا اور گھٹن کا ماحول ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے اور خاص طور پہ بلنکن صاحب جو پہلی دفعہ وزٹ پہ گئے ہیں ان کے لیے یہ ہوگا کہ فالو اپ آن یور وارننگ، یہ جو آپ نے وارننگ دی ہے اس کے اوپر فالو اپ بھی کیجیے گا۔ اگر آپ فالو اپ نہیں کریں گے تو پھر اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے اور اس کو فالو اپ کیا جائے، ورنہ مودی جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس کو صرف اور صرف لوگوں کے خون سے غرض ہے کہ لوگ کتنے مرتے ہیں، یہ خوش ہوتا ہے جب معصوم لوگ مرتے ہیں، معصوم بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو جب تک انٹرنیشنل لا کے انڈر آپ ان کو نہیں لائیں گے، جب تک ان کو کانسیکوینسز کا نہیں بتائیں گے، اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ ہندوستان کے تمام جو منورٹیز ہیں، ایون جو میجورٹی میں بھی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے۔ میری جن سے بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ ہندوستان کی جو سلائیڈ ہے ٹورڈز ایک کیوس، اس پہ پریشان ہے۔ بہت سارے جو ویل میننگ لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہوئے خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ وہاں پہ بھی حالات ٹھیک ہوں اور جو خاص طور پہ جو مسلمانوں کی وہاں پہ حالت ہے اس میں کچھ بہتری آئے اور کشمیریوں کی خاص طور کے اوپر جو حالت ہے وہ بھی بہتر ہو۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم تو میں خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا، مجھے اس طرح کسانوں کو ملاقات جلدی ہوگی، جلدی اجازت دیجیے، السلام علیکم۔